سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ بس اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ زندگی کو سمجھ جانے والے اکثر خاموش رہا کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ہر خاموش انسان نہ تو بزدل ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو، تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اگر ایک انسان آپ کو بنا غرض کے عزت محبت دے رہا ہے تو اس کو ہضم کریں، بلا وجہ بار بار اسے ٹھوکر مت ماریں، اس کی تذلیل مت کریں۔ محبتیں اور چاہتیں تو بہت مل جاتی ہیں، لیکن مخلصی صرف ایک بار ہی در پہ دستک دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، کبھی کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائیں، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی راحت بن جائیں، کوئی پریشان حالت میں ہے تو اس کا سہارا بن جائیں۔ اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کے آنسوؤں کی وجہ بننے سے، کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے، کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اس قدر تلخ ہوتے ہیں اور ہمیں اس قدر چبھتے ہیں کہ ہم کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہی ہم اتنے برے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوش کر دے۔ یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکے گی۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی روز تو ہوگی روشن میری بھی زندگی یا اللہ، انتظار مجھے صبح کا نہیں تیری رحمت کا ہے۔ سمجھدار شخص جب رشتے نبھانے بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ آپ کے دشمن زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ نے کبھی نہ کبھی بے لوث خدمت کی ہوتی ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہیں، پر میں کہتی ہوں انسان اگر بد دعائیں نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ نے ہی آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اس اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو،
انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس انسان کو پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھیں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک کے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جس میں یوسف علیہ السلام کو سستے داموں میں بیچا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے کندھوں پر تھپکی دے؟ اس نے نیک لوگوں کو بھی نہیں بخشا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بری بات پر ٹوٹیں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہت بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا؟ نہیں نا۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ پھر بادلوں کو پھاڑ کر دکھایا گیا کہ صبر کرنے والوں کے کلیجے غم سے اس طرح پھٹتے ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنا طوفان ہوتا ہے جو تمہاری ساری نیکیوں کو بہا کر تباہ کر دیتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگیں اور راستہ تنگ نظر آئے، تب بھی اور بھی یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اور انسان نہیں جانتا اللہ کب، کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی،
اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں ایسے انسان سے پالا پڑے تو خاموشی سے چلتے جانا چاہیے۔ نظروں سے تو وہ پہلے ہی گر چکے ہوتے ہیں، دماغ سے نکالنے کے لیے ان کی آخری حد دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی میں دوبارہ کسی اور مکاریوں سے بچا جا سکے۔ زندگی کی حقیقتوں کی سمجھ تجربہ ہی دیتا ہے، اور پھر تجربے کب آسانی سے مل جاتے ہیں۔